یہ کہہ کر ڈوب گیا آفتاب عاشورہ، رہے حسین کی تاحشر روشنی باقی۔ 10 محرم الحرام شہادت امام عالی مقام، مارکائے حق و باطل یزید مٹ گیا، نواسہ رسول سرخروب ہوئے۔ گلی گلی ماتم کدا، شہر شہر نوحہ کنا، فرش و عرش بھی نہ ہوئے پنہا، غم حسین سے ہوئی سوگوار فضا۔ کربلا کو سلام عقیدت، ملک بھر میں غم حسین، ہر زبان پر حسین زندہ باد۔ کراچی سے خیبر تک جلوس نکالے گئے، صبح عاشور سے شب عاشور، عزادار سینہ کوبی اور ماتمداری کرتے رہے، ملک بھر میں شام غریباں بپا۔ جذبہ شبیری مسلمانوں کے ایمان و یقین کو جلا بخشتا ہے، اسوائے حسین پر عمل کر کے ہی کامیابی ممکن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یوم عاشور پر پیغام، کہا اسی جذبے سے آزمائشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ نئے اسلامی سال پر ملک و قوم کی ترقی کی دعا، صدر مملکت نے کہا شہادت امام حسین ایثار و قربانی کا استعارہ ہے۔ شہدائے کربلا کی یاد میں سبیلوں کا قیام، جگہ جگہ لوگوں کے لیے پانی اور شربت کا انتظام، ملک بھر میں لنگر حسینی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ملتان میں آستانہ فریدیہ کی جانب سے 150 من حلیم کی دیگ تیار کی گئی، دیگر شہروں میں بھی نیاز اور تبرکات کی تقسیم جاری۔ یوم عاشور پر پوری دنیا نوحہ کنا، ایران، عراق، شام سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری۔ کربلا معلیٰ میں عزادار نوحہ خوانی اور سینہ کوبی میں مصروف، روزہ امام حسین پر حاضری۔ جاپان اور یورپی ممالک میں بھی شہدائے کربلا کی یاد میں جلوس نکالے گئے۔ کراچی میں بارش کا پانی گزر گیا مگر گندگی اور کیچڑ چھوڑ گیا، مختلف علاقوں میں برا حال، ڈیفنس ہو یا سرجانی، ہر طرف ایک ہی کہانی، مکین گھروں سے بے گھر قیمتی سامان برباد ہو گیا، نیا ناظم آباد سمیت کئی علاقوں میں نکاسی آب کا انتظام نہ ہو سکا۔ کہ الیکٹرک نہ سدھرا، 4 روز ہو گئے، کلفٹن سمیت کئی علاقے بجلی سے محروم، سرجانی، نارتھ کراچی، گلشن اقبال، شاہ فیصل کالونی، ملیر اور دیگر علاقوں میں کئی گھنٹوں سے بتی گل، علاقہ مکین احتجاج پر اتر آئے۔ پاک فوج کا کراچی کے مختلف علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری، آئی ایس پی آر کے مطابق گزری انڈر پاس سمیت مختلف علاقوں میں ڈی واٹرنگ کا عمل جاری ہے، پھنسی گاڑیاں نکالنے کے لیے آرمی موبائل ریکوری یونٹ تعینات، پاک فضائیہ کا بھی مختلف مقامات پر ریلیف آپریشن جاری۔ کراچی والوں تیار رہو، کل پھر بادلوں کے برسنے کا امکان، محکمہ موسمیات کے مطابق نوری آباد سے آنے والا بادلوں کا سسٹم کمزور پڑ گیا، شہر میں ہلکی بارش کا امکان۔ ملک بھر میں بارشوں کی تباہی، اندرون سندھ کا برا حال، کئی شہر تاحال پانی پانی، نکاسی آب کا انتظام نہ ہو سکا، بلوچستان کے ندی نالوں میں بھی طغیانی، کئی علاقے زیر آب، ہب اتھل میں آر سی ڈی شاہراہ بلاک ہو گئی، آہورہ کے مقام پر پل ٹوٹ گیا، کوئٹہ کراچی ٹریفک معطل، پیر بھکر کے مقام پر سیاحوں کی گاڑی پانی میں بہہ گئی، خیبر پختونخوا کے بھی کئی علاقے بارش سے متاثر، محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش گوئی کر دی۔ عوام نہ صرف نواز شریف کی واپسی کے منتظر ہیں بلکہ لوگ انہیں پھر سے اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ مریم نواز بول پڑیں، بذریعہ موٹر وے سے اسلام آباد پہنچی، بھیرا میں لوگوں سے ملاقات کی، سیلفیاں بھی بنوائیں، ٹویٹ میں لوگوں کے دلوں کا احوال بتایا، کہا آپ جو مرضی پروپیگنڈا کر لیں، کام تو بولے گا۔ مریم نواز نے لیگی دور میں بنے موٹر وے کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ اقتدار پر قابض لوگوں کے مقابلے میں قربانی دینے والے سرخرو رہتے ہیں، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا یوم عاشور پر پیغام، بولے آج بھی دنیا میں ایک طرف انصاف، حق، اصول، سچائی کے علمبردار ہیں، دوسری جانب اقتدار، اختیار، آمریت، فسطائیت اور جھوٹ پر کاربند قوتیں ہیں۔ سندھ میں بلدیاتی اداروں کی مدت ختم ہو گئی، کراچی میونسپل کارپوریشن کا ایڈمنسٹریٹر کون ہوگا؟ سید نجم اور سہیل راجپوت کے ناموں پر غور، نجم احمد سیکرٹری بورڈ آف انویسٹمنٹ تعینات ہیں۔ حکومت پاکستان نے بھارت میں کورونا لاک ڈاؤن کے باعث پھنسے 200 پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستانی شہریوں کی بھارت سے واپسی کا عمل 3 ستمبر سے شروع ہوگا، پاکستانی شہری واگا کے راستے وطن واپس پہنچیں گے۔
पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी, एक्टिव केसेस 8,801 रह गए। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान मजीद 264 नए मरीज और 4 अमवात रिपोर्ट हुई। जहां भाग अफराद की मजमूई तादाद 6,288 तक पहुंच गई। अस्सलामुअलैकुम, आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया गौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले जनूबी वजीरिस्तान से खबर शामिल करें, जहां सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी है। फायरिंग से 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 4 सिपाही जख्मी हो गए हैं। शोहदा में सूबेदार नदीम, सिपाही सलीम और लांस नाइक मुसव्विर शामिल हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको ISPR के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 4 सिपाही जख्मी हो गए। इन शोहदा में सूबेदार नदीम, सिपाही सलीम और लांस नाइक मुसव्विर शामिल हैं। 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूर पर खानदान अहले बैत को शहीद कर दिया गया। यजीद मिट गया, इमाम हुसैन ने कुर्बान होकर इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया। शहादत इमाम आली मकाम हक व बातिल की जंग, जिसमें नवासा रसूल सुरखरू हो गए। आज गली गली मातम कदा है, शहर शहर नोहा कना है। गम हुसैन में फिजा सोगवार है, शाम गरीबा बपा है। आज के दिन इस्लाम को एक नई जहद मिली। धोखेबाज कूफियों ने अहले बैत अथार को रुका भेजा। वो दिन था बातिल की शिकस्त और हक की ताक कयामत फतह का। ये एक बार हुआ करबला के मकाम पर आपको रोक दिया गया। हुसैन अपने काफिले के साथ तपती रेत पर थे। खैमे पेवस्त किए जा रहे थे। पाक बीबियों समेत जानिसारान मौजूद थे। हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन। फिर शुरू हुई जुल्म की वो दास्तान जिसने जालिम से जालिम को भी शर्मा दिया। हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन। नामुराद यजीदी लश्कर ने खानदान आली शान पर मजालिम शुरू की। सबसे पहले उनका पानी बंद किया, फिर तारीख ने वो मंजर देखा जिसने फर्श और अर्श हिला दिए। काफिलों के सीनों में, दर्द के सफीनों में, अश्क खून के धारे, दूर तक अलम सारे। या हुसैन या हुसैन। अली असगर, हाँ 6 माह का अली असगर पानी के लिए रोता बिलखता रहा। हजरत अब्बास जब उन्हें दरियाए फरात की तरफ ले गए तो यजीदी फौज के जालिम सिपाहियों ने उन पर तीर बरसा दिए। नन्हे अली असगर मौके पर ही जामे शहादत नोश कर गए। मुश्किल एक सदा लबों पर है, तेरा गम रहे आबाद है हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। एक एक करके जालिमों ने आज के दिन 6 माह के अली असगर से लेकर हुसैन इब्ने अली और नवासा वजाए कुल कायनात को बेदर्दी से शहीद कर दिया। आपकी इस शहादत ने दुनिया को बदल डाला, इस्लाम का झंडा ता कयामत के लिए बुलंद कर डाला। नवासा रसूल ने अपने खून से इस्लाम को नई जहद बख्शी और ये बात साबित कर दी, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हर महलका की लाश रही मगर जले हुए खैमों